جو لاپرواہی ہے نا یہ بہت خوفناک ہوتی ہے. اس لیے فرمایا سب سے اعلیٰ چیز تقویٰ، اس کے بعد فتویٰ، اور فتوے کے بعد لاپرواہی. اور لاپرواہی گمراہی کا گڑھا ہوتی ہے. تو لاپرواہی ہے، لاپرواہی ہوتی ہے. آج بھی سچی طلب کے ساتھ کوئی آئے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے، کیوں نہیں فائدہ ہوتا؟ لیکن جب آئیں اور آدھا دل ہو، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، یہ فلاں سے ملنا ہے، فلاں سے ملنا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو مجلس میں بھی بیٹھے ہی ادھر لوگوں سے ہی مل رہے ہیں. کہ پوری توجہ ہوتی ہے. ہمارے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری یہ ہے طلب والے لوگ، امام بنے نقشبندی سلسلے کے. اپنے شیخ حضرت سید امیر کلال کی طرف جا رہے ہیں ملنے کے لیے. تو راستے میں ایک سرائے میں خضر علیہ السلام ملے کہ آئے حضرت تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھتے. حضرت نے دیکھا بھی نہیں اس کو. آگے گئے، پھر وہ آئے، ایسی لکڑی ہلکی سی ماری، آئے تھوڑی دیر صحبت میں بیٹھے. میں خضر ہوں، دیکھا ہی نہیں ان کی طرف. اور اپنا شیخ کے پاس گئے. ان کو بھی کشفاً اللہ نے بتا دیا کہ یہ اتنی سچی طلب کے ساتھ ہے، انہوں نے خضر علیہ السلام کو بھی لفٹ نہیں کروائی. تو شیخ نے جاتے ہی پوچھا آپ نے خضر علیہ السلام کی بات نہیں سنی؟ کہا اس لیے کہ میں حضرت آپ کی طرف متوجہ تھا، میرے خضر آپ ہی. پھر کیا بنے؟ سلسلہ نقشبندیہ ان سے شروع ہوا. ایسی توجہ اور طلب تھی. بھئی توجہ اور طلب سے ملتے ہیں. حضرت خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، ایک آدمی 1 سال حضرت کی صحبت میں رہا، خدمت کرتا رہا. تو سال بعد کہا بھئی وہ فلاں کتاب وہ تاکچے سے اٹھاؤ. کہا حضرت تاکچہ کدھر ہے؟ ان کے 1 سال اس کمرے میں اکٹھے رہ رہے ہیں، آپ کو تاکچے کا نہیں پتا؟ کہا حضرت میں آپ کو دیکھنے آیا، تاکچہ تو نہیں دیکھنے آیا. حضرت نے کہا جا میں نے خلیفہ بنا دیا تم، اگر تو اتنی طلب اور محبت سے بیٹھا ہے میرے ساتھ. جب اونگتے ہی رہیں گے صحبت میں بیٹھ کے تو کیا ملے گا آپ کو؟ بھئی سچی طلب کے ساتھ آؤ. شیخ نے کیا دینا ہوتا ہے؟ شیخ اللہ نے شیخ کے دل کو آپ کی طرف متوجہ کرنے ہوتا ہے. اچھا شیخ اگر اپنی کسی وجہ سے آپ کی طرف خصوصی توجہ نہیں کرتا، کیا اللہ بھی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ شیخ کے دل کو اللہ فوراً متوجہ کرے گا. کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں